justice, the divine law. دنیا میں سب سے بہترین جگہ، اللہ کی نظر میں سب سے مقدس، سب سے پاک وہ سرزمین ہے جس سرزمین پر اللہ کا گھر، مسجدیں قائم ہوتی ہیں۔ مسجدوں کو کہا ہی جاتا ہے کہ یہ اللہ کا گھر ہے، جہاں کثرت سے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، جہاں اللہ کی پاکی اور بڑائی بیان کی جاتی ہے، جہاں بندوں کو اللہ کا تعارف کرایا جاتا ہے، جہاں بندہ آ کر زندگی کے مقصد اور آخرت کا پتہ حاصل کرتا ہے۔ میرے پیاروں، ان اعمال سے مسجدیں مزین ہوا کرتی ہیں، اور ان اعمال سے مزین ہونے کی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ کو ایسی سرزمین، ایسی جگہ تمام زمین کے مقابلے پہ سب سے زیادہ محبوب ہے۔ صحیح حدیث میں آیا کہ اللہ تبارک تعالیٰ جب قیامت قائم کریں گے تو دنیا کی ہر مسجد حرام جو مکہ میں ہے، جو سب سے پہل زمین پر اللہ کی عبادت کے لیے قائم کی گئی، تمام دنیا کی مسجدیں اسی مسجد کے حصہ ہیں، اسی مسجد کے حصہ ہیں۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ جب قیامت قائم کریں گے تو ان تمام مسجدوں کی زمین کو مسجد حرام کی زمین کے ساتھ ملا کر آسمان پہ پہلے اٹھا لیں گے، اور باقی زمین پر اللہ قیامت قائم کرے۔ اللہ کو یہ گوارا نہیں کہ جس زمین کا تعلق میرے ساتھ ہو گیا، جو زمین میرے نام کے ساتھ وقف ہو گئی، اب اس زمین پر ہم قیامت کریں گے، کیونکہ اللہ کی ایک صفت میں سے صفت ہے کہ اللہ کی ذات کو زوال نہیں، حیاتی حیات ہے، موت نہیں ہے۔ اللہ کی ذات لا منتہا ہے، لا محدود ہے، اس کا شروع ہے، اس کا آخر نہیں ہے۔ تو اللہ بڑے حیا والے بھی ہیں۔ کیسے ممکن ہے کہ ایک چیز کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ ہو گیا، نسبت قائم ہو گئی، تو اللہ اس پہ حیا کرتے ہیں کہ چونکہ میرا نام اس کے ساتھ جڑ گیا تو اس کو بھی اب فنا نہیں ہے، اس کو بھی اب بقا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے مسجدوں کی زمین، مسجد جہاں قائم ہو گئی وہ جنت کا ایک ٹکڑا ہے۔ لوگ مسجد نبوی میں، ریاض الجنہ میں نماز پڑھنے کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے، کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ فرما دیا تھا، میرا ممبر اور میرا حجرہ، یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو حجرہ تھا، اس کے بیچ کی جو جگہ ہے یہ جنت کی کیاری ہے، جنت کی کیاری، اسی کو کہا جاتا ہے ریاض الجنہ۔ وہ قریباً 3 سے 4 صف کی جگہ ہے بس، اور لوگ اس پہ اگر چھوڑ دیا جائے تو ایک پہ ایک چڑھ جائیں، یہ حال ہوتا ہے۔ حالانکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ایسا نہیں فرمایا ہے جو یہاں نماز پڑھ لے تو جنت ہے، اور نہ ہی کوئی وہاں نماز پڑھنے کی کچھ الگ سے فضیلت ہے۔ جیسے مسجد نبوی میں کہیں بھی نماز پڑھنے کا ثواب ہے، وہی ثواب وہاں بھی ہے، لیکن کہہ دیا تھا ایک بار کہ ریاض الجنہ ہے، جنت کی کیاری ہے۔ لوگوں کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان یاد رہا، اور اس کے لیے جان دیتے ہیں کہ کیسے جگہ مل جائے، کیسے پہنچ جائے، لیکن بھول گئے یہ بات کہ وہ بات کہی کیوں تھی۔ کیونکہ یہ وہ جگہ تھی جہاں صحابہ کرام کا ایک مجموعہ ہمیشہ مستعد رہتا تھا کہ کیا حکم اللہ کی طرف سے آ گیا، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا تقاضا ہم کو دے دیں
اس کے لیے ہر وقت وہاں وہ مزین رہتے تھے اور پوری طور پہ مستعد رہتے تھے کہ کوئی حکم ہو تو کہیں لبیک یا رسول اللہ، ہم کو بھی کچھ موقع مل جائے، کچھ میرا بھی جو ہے حصہ اسلام میں لگ جائے۔ ہر وقت صحابہ کی ایک جماعت وہاں مستعد رہتی، اس میں جو خاص صحابہ ہیں وہ تو ہوتے ہی تھے، اصحاب صفہ جو صحابہ میں فقیر شمار کیے جاتے ہیں، کہ جنہوں نے غربت کو، بھوک کو، فقر کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پہ پسند کیا کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے یہ ساری چیزیں آتی ہیں تو آئیں، چھوڑیں گے نہیں ساتھ، کیونکہ مدینہ کی سرزمین مکہ کے مقابلے پہ ایک چھوٹا سا قصبہ تھا جہاں ذریعہ معاش کے انتظام اور مواقع بہت تھوڑے تھے، چھوٹے چھوٹے بازار لگا کرتے تھے مدینہ کے اطراف میں، جو مکہ کے مقابلے میں بہت چھوٹے تھے۔ مکہ شروع سے میٹروپولیٹن سٹی رہا، بزنس ہب رہا حج کی وجہ سے، اور عام جو ہے تجارتی قافلے کے گزرنے کی وہ راہ رہی ہے، لیکن مدینہ کو اس میں سے کوئی بھی چیز حاصل نہیں تھی۔ مدینہ کا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے نام بھی تھا یثرب، گنواروں کی بستی، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے سب سے پہلے نام چینج کیا کہ نہیں، جس زمین پر اب نبی و آخری زماں آ گئے ہیں وہ گنواروں کی بستی نہیں ہو سکتی، کہا یہ تو طیبہ ہے، یہ تو مدینہ ہے، آج سے اس کا نام بدل گیا۔ اللہ اکبر۔ میرے پیاروں، صحابہ کی وہ جماعت جو قربانی دے کر اپنا سب کچھ لگا کے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جینے مرنے کا ارادہ کر رہے تھے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے کہ میرے وہ صحابہ جنہوں نے ہر حال میں میرا ساتھ دیا ہے، اور یہ مسکینوں کی جماعت جو ہر وقت اس کے کوشاں ہوتے ہیں کہ کیا کچھ میرا لگ جائے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ادا پہ فنا ہونا چاہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس مجمع کو دیکھ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے یہ جنت کی کیاری ہے۔ ہم سمجھتے ہیں وہ جگہ اہمیت رکھتی نہیں میرے پیاروں، اسلام کے اندر ہر چیز ایک ریشنلزم ہے، لاجک ہے، اسٹرانگ ریزن ہے، مقصد ہے۔ اسلام کو آپ کسی دوسرے ریلیجن کی جیسا سپرسٹیشیس نہیں تسلیم کر سکتے۔ کوئی جگہ مقدس ہے تو کوئی وجہ ہے، کچھ کیا کروایا ہے اللہ نے وہاں سے، کچھ کروانا چاہتے ہیں اللہ، ورنہ ایسے نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی طریقے سے مسجد کا جو مقام بتایا گیا ہے، صحیح حدیث میں آیا کہ کسی کو اگر مسجد میں کثرت سے آتے جاتے دیکھو تو اس کے پورے امانت دار ہونے کی گواہی دو، یعنی وہ سچا پکا مومن ہے، آپ اس کا گواہی دیجیے، پورا ہے اس کا ایمان۔ کون؟ کہا یہ جو مسجد کا چکر لگا رہا ہے۔ کیوں؟ مسجد کا چکر اللہ کا چکر ہے، جو اللہ کے چکر میں ہے اللہ تبارک تعالیٰ حدیث قدسی کا مفہوم ہے، فرمایا کہ اس کے پورے امانت دار ہونے کی گواہی۔ مسجد میں کثرت سے آنے جانے والوں کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے کسی انسان کے لیے گھر والے ہوتے ہیں نا، گھر والے خاص ہوتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ کے گھر والے وہ ہیں جو مسجدوں میں کثرت سے آنا جانا رکھتے ہیں۔ خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول ہے، کوئی سفر سے واپس ہوتے ہیں تو پہلے مسجد آتے ہیں، 2 رکعت نفل ادا کرتے ہیں، صحابہ کرام سے حال احوال لیتے ہیں، پھر اپنے گھر کی طرف جاتے ہیں۔ اگر کہیں سفر کو جانا ہوتا ہے تو گھر سے نکل کے پہلے مسجد جاتے ہیں، 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، صحابہ کرام کو واعظ و نصیحت جو پیغام دینا ہوتا ہے دیتے ہیں، پھر جاتے ہیں۔ یہ سنت قائم کی۔